السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا قوم سے خطاب میں بہت سے مختلف جو ایشوز ہیں اس کا احاطہ کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے خارجہ پالیسی سے شروع کیا۔ ایک ظاہر ہے جو ان کی اپوزیشن کے مخالفین ہیں ان کو ٹوک بھی ماری کہ اگر آپ کی جائیدادیں باہر ہیں تو آپ ان کی حمایت کریں گے۔ مثال دی کہ کس طرح جو سیاسی جمہوری دور تھے اس میں ڈرون حملے زیادہ ہوئے، پرویز مشرف صاحب کے دور کی انہوں نے مثال دی کہ اس میں کم ہوئے۔ خارجہ پالیسی کی بات کی، پیکا قانون گو کہ اس میں انہوں نے ضرور بہت سی مثالیں دی کہ کس طرح سوشل میڈیا پر گن چائلڈ پورنوگرافی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جو لوگ ذاتیات پر یا فرسٹ فیملی کا مثالیں دی انہوں نے کہ کس طرح ان کی فرسٹ فیملی پر، ان کی وائف کے اوپر کیا کہا گیا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ لیکن اس پر پھر بھی پی ایم صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر حد تک کہ عزت کا قانون جو برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پر اریسٹ کرنے سے پہلے ان چیزوں پر اریسٹ نہیں کیا جاتا، حد تک کہ عزت کا ایک قانون ہے جسے ڈیفیمیشن کہتے ہیں۔ اس ڈیفیمیشن کے تحت اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اداروں کو کہ جب وہ خبر دیتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی اصل مسئلہ پیکا کا قانون 2016 میں آیا، 18 یہ نہیں، یہ ہے کہ جو اریسٹ کا قانون آپ نے بنا دیا کہ اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد کیس چلے گا، پھر دیکھا جائے گا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس پر اعتراض ہے۔ اگر وزیر اعظم صاحب اس چیز پر غور فرمائیں تو پیکا کے اوپر کوئی بھی جو جرنلسٹ ہیں وہ شاید اس کو ماننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک تلوار لٹکا دی گئی کہ کسی وقت بھی کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا کیس کیا ہے، اس پر الزامات کیا ہیں۔ معیشت کی مثال دی، پیپلز پارٹی کے 4 ادوار ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کر کے انہوں نے کہا کہ سوائے ایک دور کے 10% سے زیادہ ہمیشہ ان کی اوسط مہنگائی رہی ہے۔ نون لیگ کا انہوں نے کہا کہ 10.8%، 7.2 دوسرے ٹینر میں، اور جو ابھی 2013 سے آیا 5%، اور اس کی انہوں نے کہا کہ تیل کیونکہ سستا تھا اس وجہ سے ہوئی۔ لیکن جو سب سے بڑا اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان نے وہ پیٹرول کو 10 روپے سستا کیا اور بجلی کو 5 روپے سستا کرنے کا اعلان کیا۔ مہنگائی کی ایک بڑی لہر ہے پاکستان میں، 8.5% وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی ہے۔ لیکن جو مہنگائی کی لہر ہے لگتا ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ آخرکار وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اس وجہ سے سستا نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف مہنگائی کہتا ہے کہ مہنگا کریں چیزوں کو۔ اس سے پہلے جب وزیر خزانہ چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہوں یا اب شوکت ترین صاحب ہوں، جب بھی ان سے بات ہوئی ان کی طرف سے ایک دلیل بار بار دی گئی اس مہنگائی کی کہ جب آپ کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی ساتھ آتی ہیں، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہی ہے کہ ظاہر 2.3 یا 4 ٹریلین کے قریب سرکولر ڈیٹ سے بجلی کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگا کریں بجلی کو تاکہ سرکولر ڈیٹ نہ ہو، گیس مہنگی کریں تاکہ سرکولر ڈیٹ نہ ہو۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے کہ بجلی کو 5 روپے سستا کیا، پیٹرول کو 10 روپے سستا کیا، ایک ایسی منڈی کے اور ایسی مارکیٹ کے دوران جب روز بروز پیٹرول کی قیمتیں یا جو برینٹ ہے اس کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ از دس اے پولیٹیکل ڈیسیژن؟ ان کو ایک پریشر محسوس ہو رہا ہے جو اپوزیشن کا، مہنگائی، عدم اعتماد کی جو تحریک چل رہی ہے اس کا بنیاد اپوزیشن بناتی ہے مہنگائی کو۔ تو کیا واقعی ان کو لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا یہ جو اپوزیشن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے یہ بڑا پوٹنٹ ہتھیار ہے جس کو وہ بڑے ایفیکٹولی استعمال کر رہے ہیں، سو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہ جو بجلی کے بل کم ہوں گے یا پیٹرول کی پرائسز کم ہوں گی، کیا اس سے وہ کنٹرول کر پائیں گے اور اپوزیشن کا جو غبارہ ہے اس سے ہوا نکال پائیں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ فاروق حبیب صاحب منسٹر انفارمیشن ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آئی ہوپ یور سن از فیلنگ بیٹر، ہی ہیڈ اے سرجری ان لنڈن، ابھی لنڈن سے خلا واپس آئے ہیں، ان کی سرجری تھی ٹانگ کی، تو آئی ہوپ ہی از فیلنگ بیٹر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ان کا بھی، اور جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے، میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود اپوزیشن، کیونکہ آپ کا لانگ مارچ بھی ایک شروع ہے اس وقت پیپلز پارٹی کا، سو آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی پریشر فیل ہو رہا تھا اس گورنمنٹ کو مہنگائی کا؟ بیکاز ایک ہتھیار جو اپوزیشن کے ہاتھ میں بڑا پوٹنٹ ہتھیار جس کو میں سمجھتا ہوں وہ مہنگائی ہے، کہ عام آدمی کو سب سے پہلا فرق اس چیز کا پڑتا ہے میرے پیٹ پہ کیا اثر آ رہا ہے کسی چیز کا۔ آپ کو لگتا ہے یہ پریشر وجہ بنی ہے یہ جو اعلان ہوا آج بجلی اور قیمتیں کم کرنے کا؟ کاشف بھائی میرے خیال سے تو آپ نے اپنی انٹرو کے اندر ہی اس کو سم اپ کر دیا، اور یہ جو پریشر والی آپ نے بات کی ہے، اب لوگ یہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا کہ پہلے ہمیں ریلیف ملتا۔
آپ سڑکوں پہ چلے جائیں, بازاروں میں چلے جائیں, جس جگہ آپ چلے جائیں, آپ اپنا کیمرہ لے کر چلے جائیں, لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیں. 100 شارٹس اگر آپ ریکارڈ کریں گے تو ان میں سے شاید 5 آپ چلا سکیں, باقی 95 آپ چلا بھی نہیں سکیں گے کہ لوگوں کے اندر اتنا اینگر ہے. 5 کیوں چلا سکیں؟ وہ شاید آپ جیسے امیر لوگوں کے چلتے ہیں, شاید 5 کوئی ایسے لوگ ہوں جو گیدرنگ. ایک ٹائم میں آپ کو ایک بات مثال دوں چھوٹی سی, چلتے چلتے اینیکڈوٹ کے دونوں, تو ذرا ہائی پروفائل ہیوی جو نہیں ہوتا امیر لوگوں کی جناب ہم تو طریقے صاحب کو ووٹ ڈالیں گے. میں کہا مسئلہ آپ کا یہ کہ آپ کا کچن آپ کا پرابلم نہیں ہے, کچن مہنگا بھی ہوگا تو آپ چلا لیں گے, آپ کا تو مسئلہ یہ نہیں ہے. لیکن عام آدمی کا جب ادھر ہی جو سرونگ کرنے والے لوگ ہیں یا ڈومیسٹک ہیلپ ہے, ڈرائیور, ان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے سر ان کی حالت خراب ہے. اچھا اب دیکھیے, اب اس میں وزیر اعظم صاحب نے آج اپنی تقریر کے اندر کہا کہ جی کہ آپ گوگل کر لیں فلانی چیز, آپ گوگل کر لیں فلانی چیز. اگر ابھی آپ گوگل کریں 2018-2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے پہلے ایک پاکستانی کی پر کیپٹا انکم کتنی تھی؟ وہ $1512 تھی, جو آج گر کر ہر پاکستانی کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1190 پہ آ گئی. پہلی چیز. اور قوت خرید, یہ ہمارے بھائی آرگومنٹس دیتے ہیں کہ جی کہ دنیا میں بڑی مہنگائی ہوئی ہے, دنیا میں پھر آپ قوت خرید بھی دیکھیے, وہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے کہ حکومتوں نے کس حد تک آگے جا کے کورونا میں لوگوں کے بزنسز کو سپورٹ کیا ہے, لوگوں کو انکمز کو سپورٹ کیا ہے. بس پیسے. میرے پاس ہمارا ایک دوست مجھے اس دن بتا رہا, کہتا ہم نے اپلائی بھی نہیں کیا. ایگزیکٹلی 50,000 پاؤنڈ برطانوی حکومت نے وہ بزنس رن کر رہا تھا, آ کر خود کہا کہ یہ لے لیں کورونا کی وجہ سے آپ کو, وہاں پر دوسری دفعہ اپلائی کیا $1.5 پاؤنڈ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن کو. اسی طرح وہاں پر حکومتیں بھی امیر, لوگوں کی قوت خرید بھی زیادہ. یہاں پر آپ کی قوت خرید گر گئی. دوسری لیکن حکومت بھی کمزور ہے نا جی. اچھا, یو ہیو ٹو کانٹ واک اوے فرام دس فیکٹ کہ حکومت ہماری سرکار ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے نا. لیکن کاشف بھائی, انہوں نے تو ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا تھا نا, اور ایک لوگوں کو بڑی ہوپ دی تھی. انہوں نے پہلے 100 دن کا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے 100 دن کا ایک پلان دیا کہ ہم 100 دن کے اندر اندر یہ کریں گے. 1 کروڑ نوکری کی انہوں نے بات کی, 50 لاکھ گھر کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کرپشن ختم کرنے کے دعوے کیے. سب سے بڑا نعرہ ان کا کرپشن کا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں, وہی رپورٹ جو خان صاحب خود اپوزیشن میں تھے تو لہرایا کرتے تھے کہ آج پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. تو ہر چیز کے اوپر ناکامی ہے. جب اپوزیشن کی طرف سے ایک پریشر آیا, یہ مارچ کا مہینہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم مہینہ ہے, کرٹیکل مہینہ ہے, اور 2 لانگ مارچز اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں, پھر طریقہ عدم اعتماد کی گفتگو چل رہی ہے. انٹرسٹنگ ہے 2 کیوں آ رہے ہیں؟ اگر اپوزیشن ایک ہے تو ایک آنا چاہیے نا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اس چیز کو بھی نہیں رد کر سکتے کہ اب جس طرح انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 2 کروڑ پاکستانی مڈل کلاس سے نکل کر سطح غربت میں گئے. اب یہ ایک بہت بڑا فگر ہے, 2 کروڑ پاکستانیوں کا سطح غربت میں واپس چلے جانا. تو یہ سارے جو فگرز ہیں, لوگ عام عوام اس وقت سخت مشکل میں, مہنگائی سے سخت تنگ ہے, اور یہ صرف پولیٹیکل پریشر کو دیکھتے ہوئے اس وقت انہوں نے یہ تھوڑا سا ایک ریلیف دیا. ایک ایڈمیشن کر لیں یہاں پر کہ حکومت کو پہلی مرتبہ شاید ریئل پریشر میں, اس سے پہلے آتا تھا لیکن پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا, اس دفعہ یہ پتا نہیں ہوگا کیا. اس لیے کہ تسلی تھی, تسلی دی جاتی تھی کہ سب خیر ہے, ستیاں خیر ہیں. اب وہ تسلی نہیں لگ رہا. کیوں آپ کو پریشر میں, میاں صاحب کو جانے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پولیٹیکل پریشر میں کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کی طرف سے میں پھر یہ کہہ دوں, بار بار جب بھی بات کی جاتی تھی نا, غریب آدمی, بجلی بہت مہنگی ہو گئی, اس کے لیے مہنگائی, ڈے ٹو ڈے مہنگائی اس کے لیے بہت مہنگی ہو گئی, تو کہا جاتا تھا کہ جناب آئی ایم ایف ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں, ملک کی معیشت ادھر پہنچ گئی. آج وہی چیزیں جو آپ کہتے تھے نہیں ہو سکتی ہیں, آج وہ کر دی گئی ہیں. اس کی وجہ تو سیاست ہی ہے. پہلے تو بنیادی طور کے اوپر آپ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ اچھے فیصلے ہوئے ہیں, عوام کے حق میں اچھے فیصلے ہوئے ہیں, ان کو بھی کھلے دل سے اپریشیٹ کر دینا چاہیے. اگر پیٹرول عالمی سطح کے اوپر $40 والا $100 فی بیرل کے اوپر چلا گیا, اوگرا آپ کو آج ہی سمری بھیج رہا ہے کیونکہ مہینے کا آخری دن ہے کہ آپ 10 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کریں. اس روز وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 10 روپے اضافہ کرنے کی بجائے 10 روپے اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. ایک منٹ سن لیں نا, آپ وہ بات نہ کریں, وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو کہ ایک فیکٹ ہے نا کہ وہ ریلیف دے رہے ہیں. یہ تو ہم نے کہا, یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ریلیف نہیں دے رہے, ریلیف دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اچھی بات ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا. کون کیا یہ کہیں گے کہ واپس بڑھائیں؟ کوئی نہیں کہے, ریلیف دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ اصل سوال یہ. جی سن لیں, میں اپنا یہی پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو جو ریلیف دے رہے ہیں وہ عوام کو اس سے ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم بجلی کے اوپر بھی 5 روپے فی یونٹ جو ہے وہ سستی کر رہے ہیں. ایک سوال انہوں نے اٹھایا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں کر پایا؟ سن لیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ ذرا لوگوں کو کمیونیکیٹ. بہت فائدہ ہوگا سر, کس نے کہا نہیں فائدہ ہوگا, لیکن یہ تو سوال ہی نہیں کہ فائدہ ہوگا. سوال یہ آپ کے سوال پہ کیوں کر رہے ہیں, آپ کے سوال پہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے سوال پہ بھی آ جاتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں.
بنیادی طور کے اوپر اس سے جو 5 روپے فی یونٹ کم ہوگا اس سے 95% صارفین فائدہ اٹھائیں گے. پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ان کے جو بجلی کے بل ہیں اس میں 20 سے 50% کمی آ جائے گی. یار میں تو کہتا ہوں جہاں تک رہ گئی بات بجلی شہروں کی، پہلے کیوں نہیں کر پایا؟ سن لیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو جو عالمی سطح کا ایک بوجھ آیا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی ہم نے ابزارو کیا اس کو. کیسے ابزارو کیا؟ آپ کے صرف میں نالج میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ ہم 70 ارب روپے کی ماہانہ پیٹرول کے اوپر اپنے ریونیو کا لاس کر رہے تھے. سیلز ٹیکس جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب آپ اٹھا کے دیکھیں ریکارڈ. سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آمدن میں نقصان کیا ہے. مسئلہ تو بنیادی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو آمدن میں ہم نے نقصان کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آمدن کا نقصان غریب آدمی کو تو نہیں پتا، اس کی جیب سے تو پیسہ ریگولر جا رہا ہے. سر سن لینا، پھر آپ دیکھیں جب آپ ایک گھر کو چلاتے ہیں تو حکومت کو بھی چلانے کے لیے وسائل چاہیے، اس کے بھی اخراجات ہیں. پہلے سے پوچھ رہے ہیں 3.5 سال گزر گئے تم آج کار چلانا آیا، تجھے پہلے چلا لیتے نا. گھر چلانے کا معاملہ نہیں ہے. یہی غریب آدمی ہے جس کو یہی چیخیں مار رہا تھا، اس کو پہلے یہ ریلیف دے دیتے. سن لینا، پہلے آپ کہتے تھے کہ جناب غریب آدمی کو ریلیف کیوں نہیں دیتے. اب جب ہم غریب آدمی کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے جا کے ان کے اوپر جو بوجھ پڑا ہے اس حوالے سے ایک ڈراسٹک میئرز لیے ہیں، ایک پوزیشن لی ہے کہ ہم اپنے Can you feel the pressure? سن لیں Let's admit نا یار، یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ پریشر کوئی نہیں ہے جی، پریشر کوئی نہیں. وہ سڑکوں پہ دکھائے جائے طریقے پیپلز پارٹی سڑکوں پہ. سن لیں، ہمیں اپوزیشن کا کوئی پریشر نہیں، ہمیں عوام کا احساس. یہ بات تسلیم کریں. پرائم منسٹر صاحب کو عوام کا احساس ہے جو عالمی سطح کے اوپر جو بوجھ ہے. مہنگائی 3 مہینے پہلے سے. ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہوگا وہ کہے گا اگر آپ کر سکتے تھے پہلے کر لیں. مجھے آپ یہ بتائیں 3 مہینے پہلے کیا پیٹرول کی قیمتیں 160 روپے پہ تھی؟ پیٹرول چھوڑ بجلی تو تھی نا، وہ تو بجلی تو کر سکتے تھے. نہیں، پیٹرول کے اوپر جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آتی ہے، آپ کی 60% ان کا دیا ہوا تحفہ، نون لیگ کا دیا ہوا تحفہ، آپ کی 60% بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ فیول پہ بنتی ہے. پانی سے تو بجلی آپ کی 9000 میگا واٹ بنتی ہے اور سردیوں میں تو وہ بھی کم ہو جاتی ہے، آپ کے ڈیمز کے اوپر پانی نہیں ہوتا. تو لہذا جیسے ہی ایک ایسا فیکٹر گیا کہ جہاں پر ہمیں یہ فیل ہوا کہ عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے فکس کر دی آئندہ بجٹ تک کے لیے، اس کو ہم بیئر کریں گے، سبسیڈائز کریں گے. پاپا جی میری گال سن لو، اس کا مطلب یہ ہے آپ آگے IMF کے پروگرام میں نہیں جانا چاہتے. دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سوال کا جواب دے دیں، کیا جانا جائیں گے؟ کیونکہ یہ بات ابھی ریسنٹلی کی گئی ہے مختلف لوگوں کی جانب سے کہ ہمیں دوبارہ IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. IMF پروگرام میں جائیں گے وہ کہے گا بجلی بڑھا بھائی. اس کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فریز کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ IMF کے پروگرام میں نہیں جائیں گے. مطلب ہے یا نہیں ہے، ابھی ہم IMF پروگرام کا حصہ ہیں. IMF نے ابھی ان کے بورڈ نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ٹرانچ ہے وہ انہوں نے اپروو کی ہے. ایک رہ گئی نا اب ایک رہ گئی ہے. اس کے اوپر ظاہری بات ہے جب وہ اس کا فیصلہ آئے گا ریویو کرنے کا، IMF بھی ریویو کر لے گا، ہماری فائنانس ٹیم بھی بیٹھ جائے گی. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آج تاریخی اعلان کیے ہیں، تاریخی اعلان ہے، کو تاریخی ریلیف دیا ہے، سپیس ملے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اور خاص طور مڈل کلاس تنخواہ دار طبقہ اس کے جان میں جان آئے گی. اور اس کے علاوہ جو انڈسٹریل پیکج ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح کنسٹرکشن کا پیکج آیا تھا، انڈسٹری بھی نہیں لگے گی. نے آج ابھی پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ارب روپے بنائے اس کے پیکج کو، تو اس کا وہ تو پیسے بنا رہا ہے بھائی. آپ تو کہہ یہ رہے کہ انڈسٹریلسٹ پیسے بنا رہا ہے، لوگوں کو اپنے جو ورکر ہیں ان کو پیسے دو. کاشف صاحب پھر پوری حقائق پہ بات ہونی چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ درخواستیں کر رہے ہیں نا انڈسٹریلسٹ سے کہ پیسے بنائیں، اپنے تنخواہیں بڑھائیں لوگوں کی. بہت سارا آپ کی 40% لیبر جو ہے وہ ان صنعتوں سے مطلب ہے صنعتیں تو پیسے بنا رہی ہیں. تو صنعتوں کو جب ہم چاہتے ہیں مزید انڈسٹریلائزیشن ہو، مزید نئی انڈسٹری لگے، اس میں پیسہ انجیکٹ ہو. جو اچھے کام ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستان آئیں، انڈسٹری لگائیں، یا ایگزسٹنگ انڈسٹریز کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں. اس کا ختم کرنا چاہیے آپ کو. وہ کر رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کر رہے ہیں، بہتر کریں گے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر پاکستان کی رینکنگ بھی بہتر ہوئی ہے. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا رول ہے. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ IMF کا بڑا آپ نے پرٹیننٹ کوسچن کیا. IMF کی کنڈیشنالٹی انیشلی تھی کہ 700 بلین روپیز کے آپ نے ٹیکسز لگانے، جس میں سے 350 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے گئے منی بجٹ کی صورت میں، اور جو باقی ماندہ 400 ارب روپے کے قریب ٹیکسز ہیں وہ آنے والے بجٹ میں لگنے. تو ابھی یہ جو ریلیف اب لگیں گے، آج کا دن دیکھ کے لگتا ہے آپ کو اور مزید ٹیکس لگائیں گے اور لگانے پڑیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ پھر IMF کے پروگرام سے نکلنا پڑے گا. وہ تو آپ بھی نکل گئے. ایک سیکنڈ، آپ بھی نکلے تھے. آپ پھر نہیں گئے تھے کیونکہ الیکشن ایئر کے دوران کوئی پولیٹیکل پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ IMF کے پروگرام. تو اب یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے جو یہ فیصلہ آپ کو اگلی کس کے بعد پتہ لگے گا. ایک پوائنٹ اور کلیئر کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی نا بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی بیرون ملک ہماری پر کیپٹا انکم کم ہوئی. خیر پر کیپٹا یہ 1100 بتا رہے ہیں، وہ نہیں ہے.
فگر سٹیک کر لے 1750 ہے. اس کے علاوہ جو یہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی باہر حکومتیں بھی امیر ہیں اور عوام کی بھی پر کیپٹا ضروری ہے. بھائی حکومت کو ادھر غریب کس نے کیا؟ یہاں تو حکمران امیر ہوتے رہے ہیں, مسرور انور, مقصود چپڑاسی, پاپڑ والا, فالودے والا, عوام غریب ہوتی رہی. میاں جاوید لطیف صاحب باہر ہے. میاں صاحب آپ کو یہ جو پرائم منسٹر نے اعلان کیا, ظاہر ہے اس یہ اعلان لوگوں کو تو خوش کرے گا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی بجلی کے بل کم ہوں گے, پیٹرول 10 روپے سستا ہوگا. میں ابھی آفس بیٹھا تھا, پرائم منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے, تو جب انہوں نے کہا پیٹرول 10 روپیہ سستا کرنے کا اعلان کرتا ہوں, آنیسٹلی ہمارے آفس میں یہ اس طرح کے نہیں ہوتا جو, بیکاز لاسٹ ٹائم جب پیٹرول مہنگا کرنے کی بات ہوئی تھی, یہیں پہ لوگ ایک چمگوئی آپ کو نظر آتی تھی یہاں سے چلتے ہوئے, کوئی کیمرہ مین, یارو پیٹرول مہنگا ہونے والا. whoever uses پیٹرول, موٹر بائک میں, گاڑی میں, اس کو یہ تکلیف تھی کہ پیٹرول مزید مہنگا ہو جائے گا. میاں صاحب لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پریشرز بھی ہیں, آپ لوگ جو عدم اعتماد, اپوزیشن جو ساری اکٹھی ہو رہی ہے, یہ اس کا پریشر ہے جو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف, جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب بھی آپ خود دے چکے ہیں, کس پریشر میں یہ کیا گیا, اور اگر پریشر میں نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے قیمتیں کیوں بڑھیں, وہ غلط تھا, کیوں نہیں بڑھی, یا آج کا ان کا جو اقدام ہے وہ ٹھیک تھا. اب میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آفس میں لوگوں نے خوشی منائی, ٹھیک ہے, وقتی خوشی ان کو ضرور ہوئی, مگر 12 روپے لیٹر انہوں نے بڑھایا اور 10 روپے کم کر دیا. نہیں جب 12, میں نے 2 چیزیں کہی. میں نے کہا جب بڑھا رہے تھے تو ادھر ہی رولا پڑا ہوا تھا, آج کم کیا تو ادھر ہی. دیکھیں عام آدمی, دیکھیں اٹ ڈزنٹ میٹر ہو اٹ از, جو موٹر بائک پہ چلانے والا نا اس کو 10 روپے یا 12 روپے بہت لڑتا. اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا ان سے کہ آئی ایم ایف سے کہ آپ پروگرام میں جائیں گے یا نہیں, تو عملاً انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیا ہے کہ آنے والی حکومتیں جانیں اور ان کا کام جانیں. اگر انہیں حکومت سال سوا سال کرنی مزید ہوتی تو کبھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے نہ ہٹتے. اگر ان کو حکومت جاتی نظر نہ آتی تو یہ آج کا انیشیٹو نہ لیتے. اگر ان کو عدم اعتماد کی کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو یہ انیشیٹو آج کا نہ لیتے. اس سے پہلے بھی 4 سال یہیں تھے عمران خان صاحب. دوسرا, میں مصطفیٰ نواز جو بات کر رہے تھے کہ ہماری سالانہ انکم پاکستانی کی جو ہے وہ کم ہو کے $1200 تک رہ گئی. آپ دیکھیں کہ دنیا میں 30 سے 35 ہزار ڈالر سالانہ انکم ہے لوگوں کی جن سے ہمارا موازنہ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر قوت خرید بہت ہے, لوگ خوشحال ہیں, پاکستان میں بڑی اپنا سستی چیزیں مل رہی ہیں, پاکستان رہنے کے لیے بڑا دنیا میں سستا ترین ملک. کیسے بھائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے روپے کی روز قیمت کم ہو رہی ہو اور ڈالر اونچی اڑان میں جا رہا ہو اور آپ پھر بھی ہمیں یہ بھاشن دیتے رہیں. پھر ایک فرماتے ہیں کہ لیکن میاں صاحب ایک بات بتائیے, ایک آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا, آپ کی حکومت جب گئی تو آپ کے اس وقت کے آؤٹ گوئنگ وزیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف جائیں گے, ہاں جی جانا پڑے گا اگلی حکومت کو, لیکن آپ لوگ نہیں گئے. یہ آپ کو بھی یاد ہے. آپ پیپلز پارٹی نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑ دیا کیونکہ الیکشن ایئر میں یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ فیصلہ یہ دیکھ کر نہیں کیا جاتا کہ ملک کو کیا ضرورت ہے, یہ دیکھ کر کیا جاتا ہے کہ اگلے الیکشن کو کیا ضرورت ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہر کوئی یہاں بیٹھ کے دوسرے کو کہتا تم غلط ہو, لیکن یہ غلطیاں تو سب کرتے آئے ہیں. میں بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ناظرین. یہ ہمارا پرابلم ہے اس ملک میں. جیسے ہم نے مثال دی, نون لیگ کو اپنے 3 سال پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد دوبارہ جانے کی ضرورت تھی, انہیں جانا چاہیے تھا, وہ نہیں گئے. اور جاتے جاتے وزیر خزانہ نے کہا جی جو بھی اگلی حکومت آئے گی, جیسے انہوں نے کہا نا اگلی حکومت جانے اس کا کام جانے, انہوں نے بھی کہا اگلی حکومت جانے اور اس کا کام جانے, وہ جائیں گے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. تو کیا یہ حکومت بھی اب آئی ایم ایف کے پروگرام سے اس کو خداحافظ کہنے جا رہی ہے؟ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں مل جائے گا. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر صاحب کا اعلان, اس پر تو ہم نے بات کی کہ کیا سیاسی پریشرز کی وجہ سے ہوا, لیکن دوسری طرف سیاسی ہلچل بھی اپنے عروج پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مارچ کا اعلان کر دیا. بلاول بھٹو صاحب نے عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کریں.
मुकाबला करना है तो ये करके दिखाएं। क्या कहा बिलावल साहब ने, जरा सुनिए। कौम से खिताब करने वाला है, उस खिताब में ऐलान करे, असेंबलीज को तुड़वा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है, तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज देंगे। तो जाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, मसला है जालों से की वजह से, जालों से अदम एतमाद नहीं होगी, जो असेंबली के मेंबरान है सिर्फ वही आ जाए और आपके नंबर पूरे हो तो अदम एतमाद उसी से हो जाएगी। इस सारी गेम में नंबर्स की बड़ी बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जो अदम एतमाद की हिमायत करेंगे, ऑपोजिशन के साथ हैं, उनको क्या वादे वईद किए गए हैं ऑपोजिशन की जानिब से। राना सनाउल्लाह साहब ने वो भी जिक्र कर दिया, क्या कहते हैं जरा सुनिए। जो आदमी जो है वो इस वक्त मुल्क के ऊपर एक नाहल टोला मुसल्लत है, वो मुल्क और कौम की खातिर हमारा साथ देगा अदम एतमाद की तहरीक में। उसके साथ एक वादा जरूर है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो PMLN उन्हें अकोमोडेट करेगी इलेक्शन टिकट के हवाले से। ये यकीन दहानी करवा दी आपने? बिल्कुल, ये यकीन दहानी करवाई है और इस कमिटमेंट को हम जो है वो बिल्कुल ऑनर करेंगे। सो ये कमिटमेंट की गई है कि जो आएगा उसको अगले इलेक्शन का नून लीग की तरफ से टिकट दिया जाएगा। आपको याद होगा जब गिलानी साहब का इलेक्शन था उस वक्त भी कहा जा रहा था कि नून लीग का टिकट है जो चल रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहब ने बड़े फख्र से ये कहा था कि लोग कुछ और नहीं मांग रहे, अगले इलेक्शन का टिकट मांग रहे हैं। लेकिन इससे पहले लोटों के बारे में मरीम नवाज साहिबा का व्यू बड़ा क्लियर था कि लोटों के साथ क्या होना चाहिए, सुनिए। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देना। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ इंशाल्लाह, ताकि फिर किसी को। मियां जावेद लतीफ साहब अब टिकट दे रहे हैं लोगों को जो आपके साथ हिमायत करेंगे और फिर लोटे काबिल कबूल हो गया, बाथरूम की जगह उनकी जगह दोबारा असेंबली में होगी। नहीं, बात बड़ी क्लियर है काशिफ अब्बासी कि आप देखें कि गैर आइनी हुकूमत को हमारी ख्वाहिश है कि आइनी तरीके से हटाया जाए। जो अभी आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात को कोट किया कि देखें ये तो पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो किसी को हटा सकते हैं। आप जत्था लेके या मॉब लेके तो आप किसी को हटा नहीं सकते, ये बात दुरुस्त है। हम तो ये आपको कह रहे हैं कि गैर आइनी तरीके से बनने वाली हुकूमत आइनी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लेकिन मियां साहब आपको याद है जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो उन्होंने अपनी शुरू की हुई हुकूमत से लेकर 88 से लेकर अब तक जितनी दफा उनको निकाला गया या किसी वजीर आजम को निकाला गया, बेनजीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र किया, कहते हैं टेन्योर पूरा नहीं करने देते। मैं वो भी सुना सकता हूं आपको। मसला ये कि ये जब सियासत आती है ना और कुर्सी का मसला आता है, जब जाती है कुर्सी तो सब असूल याद आते हैं, जब कुर्सी लाने का टाइम होता है तो कोई असूल याद नहीं रहता। इज़न्ट दैट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का खुलासा यही नहीं है हमारी? काशिफ, अगर इजाजत दें तो मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं कि मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, तो शायद मैं अपनी बात में जो कुछ कहना चाहता हूं वो कह सकूं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि देखें क्या तरीका फिर रह जाता है। कभी कोई कहता है कि आप मार्शल्लाह की पैदावार हैं, कभी आप कहते हैं, आपसे मुराद हम सब लोग उसमें शामिल हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर मार्शल्लाह में कोई सियासत का आगाज करता है, उसका जुर्म नहीं है कि उसने सियासत का आगाज मार्शल्लाह दौर में किया, कसूर है मार्शल्लाह लगाने वालों का। ठीक, उसको कोई नहीं कुछ कहता। अब आ जाए कि जो बात आप फरमा रहे हैं कि जब हुकूमत बनानी होती है तो फिर कोई असूल याद नहीं रहते, और जब हुकूमत गिरानी होती है या बनानी होती है तो असूल याद नहीं रहते, तो गिरानी होती है तो जब जाने वाली होती है या जा चुकी होती है तो असूल याद आते हैं जी, या ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि अभी मैंने बात की थी कि IMF के पास जिन्होंने जाना है
وہ جانے اور ان کا کام جانے. فرخ حبیب صاحب کی حکومت کا آج کا اقدام یہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی حکومت بھی جب جانے والی تھی تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے یا دیگر حکومتوں نے ایسا کیا. یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ جانے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم انتخابات کو دیکھتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کتنا سفر کرے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج کی بات کو کوٹ کیا جائے فرخ حبیب صاحب کی کو کہ انہوں نے 5 روپے یونٹ سستا کر دیا, 10 روپے لیٹر پیٹرول کم کر دیا, تو میں خوشی مناؤں یا میں دکھ کا اظہار کروں کہ میرے ملک کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اثر ہوگا؟ آپ مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں. گل سنو, وہ قیمت وداندے نے تے تانوں سمجھ نہیں آندی کہ ملک دا کی بنے گا, قیمت گھٹاندے نے تانوں سمجھ نہیں آندی ملک دا کی بنے گا. تسی پہلے فیصلہ کر لو کہ کس حال وچ خوش ہو. نہیں کاشف سمجھ ساری آ رہی ہے, آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو آپ کی میں نہیں سمجھ آ رہی ایک طرف سن لیں, ایک کیا جانا لینے. اچھا ٹھیک ہے, پریشر تے ہے اے گل تہاڈی ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا فاروق صاحب نو جواب دے لین دو ذرا. ایک طرف کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں آ رہا ہوں میاں صاحب واپس آتا ہوں, کمپلیٹ کر لیجیے. میں واپس آتا ہوں میاں صاحب, کمپلیٹ کر لیجیے گا. میں بریک سے پہلے ان کو موقع دوں. نہیں, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں. کہہ دیں ایک جملہ, بات سنیں. ہاں, میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 سالوں میں اشرافیہ نے بہت کمایا. یہ بات درست کہہ رہے تھے اس سے پہلے فرخ حبیب صاحب, مگر اگر صرف عدم اعتماد کر کے آپ صرف اور صرف عمران خان کو ہٹائیں گے, صاف شفاف انتخابات نہیں کروائیں گے, تو پھر بینیفیشری اشرافیہ ہی ہوگی. عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ حقیقت ہے ایک جس کو طرف ہم یہ ماننے شور کے لیے تیار مچاتے نہیں ہیں کاشف باسی صاحب کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ مہنگائی ہو رہی ہے, یہ آئی ایم ایف ان سے کروا رہا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سخت فیصلہ کرتے ہیں, عوام کو ریلیف دیتے ہیں, پیٹرول میں, بجلی کی قیمتوں کے اندر ٹیکس ایگزیمپشنز دیتے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کو, تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی ریوائیو ہو, ملک کے اندر تیزی سے جو ہے وہ معیشت آگے بڑھے. اس کی ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی اب ملک کا کیا حال ہوگا. بھئی ان کا وہی مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے آٹا گوندی ہلدی کیوں ہوئے, کسی حال میں تو خوش ہو جائیں آپ لوگ, عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. بھئی یہی تو ہم آپ سے سنتے تھے. آج اگر ہم نے قیمتیں کم کی ہیں, آپ خوش ہونے کی بجائے کہہ رہے ہیں جی ملک کا کیا حال ہوگا. اس وقت ملک کا حال یاد نہیں تھا جب 20 ارب ڈالر پہ اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے, جب اسحاق ڈار ملک سے جتنی دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, بلاول صاحب نے جو آج کہا کہ استعفیٰ دو, گھر جاؤ, اسمبلیاں توڑو, یہ بیان میری کانوں میں گونج رہے ہیں 80-90 کی دہائی سے لے کر آج تک بھی. پچھلی آپ کو یاد ہوگا کتنی مشکل گورنمنٹ آپ نے گزاری 2008 سے 13. لانگ مارچز ہو رہے تھے, کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, ہر جگہ نعرہ لگتا تھا اور حکومت چھڈو, غلامی, قادری صاحب کا دھرنا, کوئی دھرنا آ جاتا سی. ہر ایک کو دھرنے تو ہر ایک کو پڑے ہیں. اب یہ آخر کب تک, مطلب آپ بھی اگر آپ کو کہا جائے کل آپ کی حکومت اور کوئی کہ مہنگائی ہوگی ہے استعفے دے, آپ دیں گے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو معیار کچھ اور, اپوزیشن میں آتے ہی معیار بدل جاتے ہیں. کاشف بھائی, اس لیے کہ ہم معذرت کے ساتھ یہ سیریس گفتگو ہے بغیر کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے. اوکے, لیٹس ناٹ, یو آر ناٹ اے پولیٹیشین رائٹ ناؤ, پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین نہیں ہے, جسٹ ایز اے پولیٹیکل کریں. کہ دیکھیے, ہمیں کچھ چیزیں اپنے معاشرے میں طے کرنی پڑیں گی, اور اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ زرداری صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 سال پہلے انہوں نے کہا ایک چارٹر آف اکانومی کر لیں. معیشت جو ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے, اس ملک کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے. یہ بہت غیر معمولی فگرز ہیں کہ اگر 2 کروڑ آدمی مڈل کلاس سے نکل کر سطح غربت میں چلا گیا, بہت, اور ہم سب کو دکھ ہے اس پہ. یہ اکانومی اسپیسیفک سوال نہیں ہے جی, لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو میاں صاحب کا کہا, آپ کو یاد ہے میاں صاحب کی تقریریں مجھے کیوں نکالا؟ انہوں نے بھٹو صاحب سے شروع, بے نظیر بھٹو جن کو انہوں نے خود نکالا, مجھے 2 دفعہ نکالا, بی بی کو نکالا, پھر گیلانی صاحب جس کو میاں صاحب نے نکالا, مجھے پھر نکالا. آج وہی پرائم منسٹر, ان کا جملہ کیا ہوتا تھا, 5 سال پورا نہیں کرنے. آج ایک حکومت آ گئی ہے, وہ آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تو جا, یہ واپس آئیں گے. یہی 3 سال بعد اگر دھرنا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا نا, عمران خان لے کر آئے یا کوئی اور لے کر آئے, پھر کہیں گے دیکھیں جی حکومت کو ٹائم پورا نہیں کر رہے. اچھا, اس میں کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس لیے ہوتا ہے کاشف بھائی, بلاول صاحب نے بھی بنیادی طور پہ کہ ہمیں جو الیکٹورل پروسیس ہے پاکستان میں, جو منتخب ہونے کا طریقہ کار ہے حکومت کا, اس کے اوپر کسی فریق کو اعتماد نہیں ہوتا. آج بھی اگر ہم اپنے ملک کے اندر, ہمارے ساتھ بھارت ہے,
وہاں پر متواتر الیکشن ہوتے آئے ہیں, وہاں پر اس طرح کے دھاندلی کے الزامات نہیں لگتے جس طرح ہمارے ہاں لگتے ہیں. ایک ہی طرح کے ہم لوگ ہیں, ایک ہی طرح کے ہمارے مزاج ہیں. وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ جڑ پکڑ گئی ہے, ہمارے وہاں پہ چل گئی ہے. ہمارے ہاں جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹیٹیوڈ ابھی بھی ہماری اس میں سب. بٹ پیپلز پارٹی کا میں ایک اور بات بتاؤں, اور اس میں یہ دھرنا لے کر آئے نا 2014 میں, آپ ان کے ساتھ رل جاتے تو حکومت گر جاتی. ہم نہیں, آپ نے کہا فیصلہ کیا کہ مخالف صحیح کم سیٹ, اگر یہ پریسیڈنٹ پڑ گیا تو یہ پریسیڈنٹ پھر اب آپ وہی پریسیڈنٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ میں دھرنا لے کر اسلام آباد آ رہا ہوں, جالے آ کے تمہیں نکال دیں گے. وائی؟ دیکھیے لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا, تو یہ تو ہمارا حق ہے نا. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ ایک عام آدمی مہنگائی سے کتنی تنگ ہے, اور پھر اسی کے پریشر کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سال میں مہنگائی کیا تھی؟ آپ ڈینو 2008 میں آپ کے پہلے سال میں کیا مہنگائی؟ 24% مہنگائی. بالکل مہنگائی تھی. تو کیا 24% مہنگائی کے نمبر پر لوگ باہر نکل رہے ہیں؟ لیکن اس وقت بجلی 4 روپے یونٹ تھی, آج کتنی ہے؟ آج 29 روپے یونٹ ہے. اس ٹائم بجلی کا سرکولر ڈیٹ کتنا؟ اچھا, اور سرکولر ڈیٹ کم تھا. آج سرکولر ڈیٹ 2.5 ٹریلین روپیز ہے. کیونکہ آپ جتنی بجلی بناتے ہیں اور جتنا آپ اسے ریونیو اکٹھا کرتے ہیں بہت فرق ہے نا. دیکھیں نا, اگر ہم اس طرح موازنے میں پڑ جائیں گے, سکورنگ کریں گے. میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا تھا, جو پوائنٹ میں دینا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں الیکٹرل پروسیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسٹیبلشمنٹ کا ہماری پاور پالیٹکس نہیں ہے پاکستان کی. پاور پالیٹکس بھی ہے. ابھی جو آپ ایک اور گفتگو کر رہے تھے میاں صاحب سے, جو آپ نے مریم صاحبہ کے کلپس بھی دکھائے, یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے ملک کی, کہ سیاست نظریات سے ہٹ کر الیکٹیبلز کے اوپر چلی گئی ہے. وہی 60 70 80 الیکٹیبلز ہیں جو ہر الیکشن میں کون سی جماعت نے حکومت میں آنا ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو اس کو بھی لینے پڑیں گے, مسلم لیگ نون ہو ان کو بھی لینے پڑیں گے. تو ہماری سیاست کا رخ, نذیر جٹ صاحب تھے شاید, پی ایم ایل این کا دور تھا, وہ جعلی ڈگری میں نائل ہوئے, پی ایم ایل این نے اناؤنس کیا کہ ہم ان کو نہیں لیں گے اپنی پارٹی, پیپلز پارٹی کا ہمارے پاس آ جائے. انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سیٹ جیتتے ہیں. اب یہ پرابلم تو ہے پاکستان کی. اب ہماری جو سیاست ہے وہ نظریات سے, میرے بھائی ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے 8 کلومیٹر یہ اپنے حلقے میں چل کر آئے, فاتحہ شاد. تو اب ہماری جو سیاست کے جو تقاضے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ ہے. 8 o'clock جو ہم اسٹوڈیو کے اندر جو ہمارا ایک بڑی آئیڈیالوجیکل قسم کی نظریاتی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باہر جو حالات ہیں وہ بالکل اس کے مختلف ہے, تقاضے لوگوں کے. اور یہ پرویز الہی صاحب کی ٹویٹ, حکومت نے 5 سال کا, عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا, پارلیمانی روایت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. سب اچھا ہے, تو ظاہری بات ہے ان کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی نا. اب تو پرویز الہی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی, کاف لیگ کی بھی آ گئی, مونس میں پہلے جو ہے وہ ارمانوں کے اوپر پانی پھیر دیا تھا. ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. اصل میں یہ ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنے. لیکن پچھلے دنوں یہ سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ معاملات تو پھنسے ہوئے ہیں نا, کہیں نہ کہیں اڑکا ہوا کام. نہیں دیکھیں وہ تو دیکھیں پالیٹکس کیا ہے, نہیں دیکھیں پالیٹکس یہ ہے, جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اتحادیوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. ہماری کو سمپل, وہ آپ کے اتحادی نہیں ہے, وہ ریاست کے اتحادی. ہمارے کو سمپل میجورٹی تو نہیں ہے. کیوں آپ کو, یہ کس نے آپ کو خام خیالی دی ہے کہ وہ آپ کے اتحادی ہیں؟ وہ خود منہ سے کہتے ہیں, وہ منہ سے کہتے ہیں ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں, ریاست کے اتحادی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ریاست آپ کے ساتھ ہے, ریاست پاکستان ہے, ریاست آپ کے ساتھ, ریاست پاکستان ہے, پاکستان ہے, پاکستان کی حکومت ہے, حکومت کو الیکٹ عوام نے کیا ہے. وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے, پہلے مکمکا تھا تو یہ سہارا بنے ہوئے تھے نون لیگ کی حکومت کا, اب جو ہے وہ کیسز کا ایشو ہے, پاپڑ والے فلودے والے کو بچانا ہے, کسی نے مقصود چپڑاسی کو بچانا ہے, یہی وجہ ہے, ادروائز تو اور وجہ کوئی نہیں ہے اکٹھے ہونے کی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی اپنی لوئسٹ ایپ پر ہے, تحریک انصاف اس وقت کمزور ہے. اگر یہاں گرا دی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اگلے الیکشن کا نعرہ کوئی نہیں ہوگا. اگر یہاں گرا دیں تو پھر آگے جا کے دیکھا جائے گا الیکشن میں تحریک انصاف کا رول نہیں ہوگا. شاید اس لیے ان کو لگتا ہے کہ سب سے اچھا ٹائم ہے اس حکومت سے جان چھڑانے کا. ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے 5 سال پورے کرنے دیں اس حکومت کو, ایک بریک لیتے. ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ, پچھلے 3.5 سال میں ایک بڑی دلچسپ چیز دیکھی, کل کسی نے مینشن کیا, انہوں نے کہا بزدار صاحب وہ واحد وزیر اعلیٰ یا الیکٹڈ کوئی وزیر اعلیٰ ہوں گے یا وزیر اعظم اس ملک کے جن کو نہ اپوزیشن نکالنا چاہتی ہے نہ حکومت نکالنا چاہتی ہے. سارے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد آ کے کیا کریں گے مصطفیٰ صاحب؟ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہم رکھنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کو ابھی اسلام آباد پہنچ کے بتائیں گے. راکٹ سائنس تو ہے نہیں کہ اسی پہلے کبھی دیکھی نہیں. اسلام آباد آ کے 25 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر دو پھر نہیں. دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اس مارچ کا جو مہینہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے. تو امید پہ دنیا کا ہے, امید پہ نہیں. امید صرف اتنی ہے کہ جی کہ جو آپ نے بیساکھیاں پرووائڈ کی ہوئی تھیں اب ان کا بیگیج اٹھانا مشکل ہو رہا ہے, جسٹیفائی کرنا ان کو مشکل ہو رہا ہے. لوگ ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہے. ہمارے 64 کھڑے ہوئے تھے, 50 ہوئے تھے نا, کسی وجہ سے ہوئے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں یہ امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. سیاست کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں, احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہم اسلام آباد آئیں گے,
پھر 23 تاریخ کو پی ڈی ایم بھی آ رہی ہے، اور اگر سیاست کو راستہ نہیں دیا جائے گا تو پھر ایسی ماحول خام خام تلخ. آپ کی اور نون کی بھی ڈیل نہیں بن رہی نا. مسئلہ ایک آگے کا نقشہ کیا ہوگا وہ بھی تو اصل میں ڈٹرمن کرنا نا، کہ وہ تو ہو ہی نہیں رہا ڈیسائیڈ کہ کیا کرنا ہے. کوئی ٹینشن ہے؟ نہیں، ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے. اسلام آباد آگے کیا کرے آج جو ریٹ کا گیا ٹینشن. ایلیمنٹ آف سرپرائز کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب 3 سال کی حکومت کا حساب نہیں، یہ اپنی 15 سال کی حکومت کا حساب دیتے ہیں نا سندھ کی. یہ آگے اعلان کریں نا. یہ اگر کارکردگی کا ان کو اتنا ایشو ہے، آج اخبار میں خبر پڑا کارکردگی کا اتنا ایشو ہے، تو یہ سندھ حکومت سے استعفے دے دیں، چھوڑ دیں سندھ حکومت. کیا سندھ کے حالات 15 سال میں تیسری بار ان کی حکومت ہے ٹھیک ہو گئے؟ ایک صوبہ ہے نا، حالات ٹھیک نہیں ہوئے، نہ گورننس ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر ہم سندھ حقوق کے لیے سندھ کے لوگوں کی آواز بن گئے. آپ نے دیکھیں بڑی بڑی گیدرنگز ہیں وہاں پر، لوگ جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر وہ آپ کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. کمال ہے ویسے. یہ تو پاپڑ والے فلودے والے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں. ناظرین گفتگو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.